अपने भला देना रे पर मेरा दामन क्योंकि अंदर से आवाज निकली है, दुआ निकली चाहिए। अपने भला देना रे पर मेरा दामन मकदस बन जाए, मकदस बन जावे तेरा मेरा तन मन मकदस बन जावे तेरा मेरा तन मन तेरे बीच में हुआ मेरे बीच में, तेरे बीच में हुआ मेरे खुदा के बीच रूप को मांगे, खुदा के रूप को मांगे, तेरे बीच में तेरे बीच में हुआ मेरे बीच तू बोल 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 मेरे नाल पाकरू बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरू बोल मेरे नाल बोल पाकरू बोलिए 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 साहब, बोल मेरे नाम, बोल मेरे नाल बोल पाकरू बोल मेरे नाल बोल पाकरू बोल मेरे नाल बोल पाकरू लोगों को बोलिए साहब, बोल मेरे नाल बोल पाकरू बोल मेरे, बोल मेरे नाल उसके कलाम को मांगे, खुदा के आवाज को लो, अपने कलाम के वसीले से मेरे साथ बोलो। बोल मेरे नाल बोल पाकरू खुदा हमारी जिंदगियों को पाक करे, हमारी जिंदगियों को साफ करे, हमारी जिंदगियों को धोए, कि खुदा का कलाम आज हमारे दिलों हमारी रूहों में अपना तख्त लगा सके। खुदा का कलाम जो मोअज़्ज़ा का चश्म, वो कलाम हमारी जिंदगियों में अपना तख्त लगाए। हालेलुया। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से सुने। रसूलों के अमाल की किताब उसका 12वां बाब, पहली आयत से हम सुनेंगे। और उन्हीं दिनों में हेरोदेस बादशाह ने कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला ताकि उन्हें सताए, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई है तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये ईद फतीर के दिन थे, और पकड़कर कैद खाने में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों की निगहबानी में रखा, इस मकसद से कि ईद फसा के बाद उसे लोगों के सामने पेश कर। पास कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बिला वक्फा खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाहियों के दरमियान सो रहा था, और पहरेदार दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में रोशनी चमकी,
اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ۔ تب زنجیریں اس کے ہاتھوں سے گر پڑی اور فرشتے نے اس سے کہا کہ کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوگا پہن اور میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، مگر نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ میں رویا دیکھ رہا ہوں۔ تب وہ پہلے اور دوسرے پہرے میں سے نکل کر لوہے کے اس پھاٹک تک پہنچے جو شہر کی طرف ہے۔ وہ خود بخود ان کے لیے کھل گیا۔ بس وہ نکل کر کوچے کے سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے غائب ہو گیا۔ تب پترس نے ہوش میں آ کر کہا اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا ہے اور مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام میں سے دعا کے بارے میں سیکھیں۔ Something happens when God's people pray۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں بے فائدہ رہتی ہیں، لیکن جب خدا کے لوگ، یہ کی ورڈ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، خدا کے لوگ، when God's people pray then something happens۔ خدا کے لوگ جب بھی دعا کریں گے ان کی دعا کبھی بھی بے فائدہ نہیں رہے گی۔ دعا ایک ایسی بڑی برکت ہے، بہت سارے لوگ دعا میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، لیکن دعا ایک ایسی بڑی برکت ہے اور ایک ایسا ہتھیار ہے ہمارے، ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارے ہاتھ میں جو خدا کے تخت کے کمرے کے دروازے کھولتا۔ دعا مانگے، وہ دروازہ، وہ کمرہ جہاں پر خدا کا تخت لگا ہوا ہے، وہ بادشاہی جہاں پر خدا تخت نشین ہے، اس بادشاہی کے دروازے اسی دعا کے وسیلے سے ہمارے لیے کھل جائیں۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا 4 باب 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ دعا میں خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اس سے مانگتے ہیں تو خدا ہماری سنے گا، کبھی بھی دعا بے فائدہ نہیں رہتی۔ ارمیا نبی کا صحیفہ اس کا 33 باب 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا فرماتا ہے مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ لیکن پکارنا کیسے ہے؟ پورے دل کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ پکارنا ہے، اپنی روح کو اپنے خدا کے آگے انڈیلنا ہے۔ ایسی دعا ہونی چاہیے، ایسی دعا جیسے سیموئیل نبی کی ماں ہنا مانگ رہی تھی، اپنی روح کا، اپنے دل کو اپنے خدا کے آگے انڈیل رہی تھی۔ ایسی دعا جب ہم مانگیں گے خدا ہم سنے گا۔ ایسی دعا میں جب ہم اپنے خدا کو پکاریں گے تو خدا اس دعا کا جواب بھی دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط اس کے 5ویں باب کی 14 تا 15 آیات کو اگر آپ دیکھیں، اس کی مرضی کے مطابق آپ نے مانگنا ہے۔ ایک ایسی دعا جو خدا چاہتا ہے ہم اس سے برکت اور رحمتوں کو مانگنے والی دعا، ایسی دعا اگر ہم مانگیں گے تو خدا اس دعا کا جواب دے گا۔ اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، مقدس یوحنا رسول کے انجیل اس کا پہلا باب، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی معمولی سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ دعا در حقیقت ایک ایسی برکت ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے ہم برکت پر برکت پاتے ہیں اپنے رب سے اور اپنے خدا سے۔ اب دعا کیسی ہونی چاہیے یہ ہم آج کے کلام سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تنہائی میں ہم دعا کر لیتے ہیں، اکیلے ہم دعا کرتے ہیں، یہ کافی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا اپنی کوٹڑی میں جا دروازہ بند کر، وہ گھر کی کوئی کوٹڑی نہیں ہے،
کہ گھر کا آپ کا کمرہ نہیں ہے، وہ کوٹھڑی جہاں پر کلام کہہ رہا اپنی کوٹھڑی میں جا دروازہ باندھ کر تنہائی میں دعا کر، وہ کوٹھڑی آپ کا دل ہے، کبھی دل کے اندر اتر کر بھی دعا کرے، کیونکہ دل کی عطا گہرائیوں میں خدا ہمارا رب، ہمارا تخلیق کرنے والا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن جماعت کی دعا میں قوت ہے، قدرت ہے، یہ بادلوں کو چیرتی ہوئی خدا کے تخت تک پہنچتی ہے، اکٹھ کی۔ کلام میں سے دیکھیں جو ہم نے آج رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے سنا ہے، یہ مشکلات کا وقت تھا، ابتدائی کلیسیا کا، اور مشکلات کیا ہیں؟ اور انہی دنوں میں ہیرودس بادشاہ نے کلیسیا میں بعض پر ہاتھ ڈالا تاکہ انہیں ستائے، اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے مار ڈالا۔ یعقوب رسول کو جو یروشلم کا پہلا بشپ ہے، اسے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا کے لیے یہ مشکلات کا وقت تھا، دکھوں کا وقت تھا۔ یعقوب رسول کی شہادت ہو چکی ہے، اور جب ہیرودس نے دیکھا ہے کہ یہودیوں کو یہ پسند آیا ہے، تو اس نے پطرس رسول کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یہ عید فطیر کے دن تھے، اسے پکڑ کر قید خانے میں ڈالا گیا ہے، اور چار سپاہیوں کے 4 پہروں کی نگہبانی میں رکھا گیا ہے، اس مقصد سے کہ عید فصح کے بعد اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یعقوب رسول کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پطرس رسول کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی اس بات سے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا پر مشکلات کا وقت ہے، ایک رسول کو، یعقوب رسول کو شہید کر دیا گیا، دوسرے کو گرفتار کر دیا گیا ہے، اور جلد ہی عید فطر کے دنوں کے بعد شاید اسے بھی شہید کر دیا جائے۔ ایک طرف پطرس رسول کے شہید کیے جانے کا، اس کے قتل کیے جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک اور سچویشن ہے۔ وہ حالات کیا ہیں؟ کلام دونوں جو سچویشنز ہیں، جو دو مختلف قسم کے حالات ہیں، ان کو بیچ میں ایک لفظ مگر سے جوڑ رہا ہے۔ نگہبانی ہو رہی تھی، قید خانے میں تھا پطرس رسول، مگر کلیسیا اس کے لیے بلا ناغہ، بلا وقفہ خدا سے دعا کر رہی تھی۔ مگر کلیسیا اس کے لیے بلا وقفہ، کوئی وقفہ نہیں ہے۔ یہ 5 منٹ کی دعا، اور اس کے بعد دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے، اور رات کو سونے سے پہلے اگر یاد ہے تو دعا کر لی ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے، دنیا کی سوچوں میں سو گئے، فون کرتے کرتے سو گئے۔ ایسی دعا نہیں ہے، بلا وقفہ، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، مسلسل ہر لمحے کی یہ دعا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دن کے 24 گھنٹے دعا کے تھے، 2 دن تھے، 2 دن کے 48 گھنٹے دعا کے تھے، ہفتہ پورا تھا تو پورا ہفتہ دعا کا تھا، یہ بیچ میں وقفہ کوئی نہیں تھا۔ ان کی زندگی اس لمحے میں دعا بن گئی تھی، بلا وقفہ کلیسیا دعا میں مشغول تھی۔ کلیسیا جو دعا کر رہی تھی، میں نے ایسے تو دعا میں ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دعا کیسی ہونی چاہیے؟ کلیسیا دعا میں تھی، اور ان کی دعا ایمان میں تھی، ایمان میں خدا سے مانگ رہے تھے۔ پطرس رسول پھنسا ہوا تھا، کلیسیا روح اور دل کو خدا کے آگے انڈیل رہی تھی۔ ابتدائی کلیسیا اپنی روح کو، اپنے دل کو خدا کے آگے انڈیل رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو پایا ہے جو اپنی روح کو اپنے خدا کے آگے جب انڈیلتے ہیں تو بڑے بڑے معجزات کو دیکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے معجزات۔ ہم پنڈی میں دعا کر رہے تھے، جہاں پر ایک شخص کافی سالوں سے چل پھر نہیں سکتا تھا، چلتا بھی تھا تو ایک چھڑی کے ساتھ بڑی مشکل سے چلتا تھا، چرچ میں آتا تھا۔
ہم تو وہاں پر دعا میں پرستش میں مشغول تھے. اسے لا کر ویل چیئر پر تھا، سامنے اس کو بٹھایا گیا. وہاں پر دعا کرتے کرتے ہاتھوں کو ہلا کر جھومنا شروع کر دیا اس نے خداوند کی حضوری میں. میں نہیں جانتا تھا اس کی کیا حالت ہے، یا کیا اس کی بیماری ہے، کس سچویشن میں تھا وہ پہلے، لیکن وہیں پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر جھومتا جا رہا ہے، جھومتا جا رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، گیتوں کے ساتھ خدا کے نام کو جلا دے رہا ہے. وہیں پر پرستش کرتے کرتے اٹھ کر خداوند کے آگے ناچنا جھومنا شروع کر دیا. میں بھی نہیں جانتا تھا خدا اس کی زندگی میں کتنا بڑا معجزہ کر رہا ہے. اور ناچتے جھومتے کھڑے ہو کر اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر خدا کے نام کو جلا دے رہا تھا. ناچتے جھومتے پرستش کر رہا تھا. عبادت ختم مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ خدا نے اسے شفا بخشی ہے. میں اس وقت بھی نہیں سمجھ پایا خدا نے کتنا بڑا معجزہ اس کی زندگی میں کیا. میں اس کی حالت سے جو پہلے تھی میں واقف نہیں تھا. ہم عبادت ختم ہوئی، واپس آئے اپنے پیرش میں. اگلی بار جب ہم وہاں پر دعا کے لیے گئے، وہ شخص وہاں پر اپنے پیروں پر نیا سوٹ پہنے ہوئے کھڑا، اور مجھے وہاں پر جو انتظامیہ مجھے بلا رہے، فادر جی ہم گواہی دینا چاہتے ہیں. اتنے سالوں سے یہ 3 سیڑھیاں چرچ کی، یہ سیڑھیاں اوپر نہیں چڑھ پاتا، لیکن اب دیکھیں یہ بغیر لاٹھی کے، بغیر چھڑی کے ناچتا جھومتا چلتا پھرتا خدا کے نام کو چلا دیتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ وہی لمحہ تھا اپنے دکھ میں، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی میں وہ اپنی روح کو خدا کے آگے انڈیل رہا تھا، اور خدا اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا. اور خدا نے کیسا بڑا معجزہ اس کی زندگی میں اس لمحے میں کیا. شفا پائی اس نے اپنی معذوری سے. کلیسیا ایمان میں دعا کر رہی تھی اور اپنے ایمان کو اپنے خدا کے آگے انڈیل رہی تھی. ایمان کی دعا میں قوت ہے، قدرت ہے. ایمان سے اگر آپ رائی کے دانے کے برابر ایمان، اگر پہاڑوں سے کہیں اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اگر درختوں سے کہیں کہ سمندر میں سمندر میں جا لگے گا. پھر دوسری بڑی بات کی، پہلی بات جو کلیسیا جو دعا کر رہی تھی ایمان میں کر رہی تھی، ہم نے دعا کرنی ایمان میں کرنی. دوسری بڑی بات، اٹ واز فوکسڈ پریئر. ایک مقصد کے لیے دعا کر رہے تھے اور سارے کے سارے متحد ہو کر ایک ہی مقصد کے لیے دعا کر رہے تھے. ہماری دعا کیسے ہوتی ہے؟ خدا میرے لیے یہ کر دے، میرے بہن بھائیوں کے لیے یہ کر دے، میرے ماں باپ کے لیے یہ کر دے، میرے دوستوں کے لیے یہ کر دے. کوئی بیمار ہے تو اسے شفا دے دے، کوئی بے روزگار ہے تو اسے روزگار دے دے، سارا کچھ. اور ہم ایک کھچڑی بنا کر مکس ہر چیز کا بنا کر خدا کے آگے پیش کر دیتے ہیں. ہماری ایک کہتے ہیں ہم دعا کے لیے بیٹھے، دعا کے لیے بیٹھے ہیں، دعاؤں کے لیے نہیں، دعا کے لیے بیٹھے، لیکن ہم اتنی ساری دعائیں خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں. جب آپ دکھ میں ہیں، جب آپ پریشانی میں ہیں تو فوکسڈ پریئر، ایک نقطے کو لے کر دعا کیا، خدا یہ میں نے تجھ سے پانا ہے، یہ میں نے تجھ سے حاصل کرنا ہے. فوکسڈ پریئر ہونی چاہیے. وہ پترس رسول کے لیے دعا کر رہے تو صرف اسی کے لیے دعا کر رہے تھے. اور آخری نقطہ آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں، اٹ واز اے فیملی پریئر. اکٹھ میں، اتحاد میں سارے جڑے ہوئے تھے. آج کل لوگ الگ الگ ہیں، لیکن میں ہمیشہ ہر جگہ پر جو ہمارے روحانی رہنما ہیں اسی بات پر زور دے رہے ہیں، روحانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، دعا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے. اٹ واز اے فیملی پریئر. الگ الگ جگہوں پر جتنے بھی لوگ تھے، لیکن ابتدائی کلیسیا ایمان میں ایک ہو کر دعا کر رہی تھی. اور جب ایسی دعا ہو رہی تھی تو دیکھیں وہاں پر کیسا بڑا معجزہ رونما ہوا ہے. پترس رسول قید خانے میں تھا اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اس کوٹری میں روشنی چمکی، اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا جلد اٹھ. اور اسی گھڑی زنجیریں اس کے ہاتھوں سے گر پڑی. جب ہم زنجیروں میں، دکھ تکلیف پریشانی بیماری کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ایمان کے ساتھ
फोकस्ड प्रेयर करते हैं और फैमिली प्रेयर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से फराहम होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। जब हम ऐसी दुआ करते हैं, ऐसी दुआ जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ती है। ऐसी दुआओं का जवाब हम खुदा से पाते भी। जरूरत है अपने आप को खुदा के आगे पेश करने की। जरूरत है हम सबों को एक खानदान बनने की, रूहानी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ने की। कादर मुतलिक खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। जब हम दुआ करें तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथों में दें, अपना मुकम्मल तवक्कुल अपने खुदा पर कर लें। उससे कि खुदा तू ही तू है, तेरे बगैर कुछ नहीं है, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत कुछ भी नहीं है। खुदा मैं तुझे पुकारता हूं, खुदा मैं तेरे नाम को पुकारता हूं। तेरे नाम में फतह है, तेरे नाम में मौजज़ात है, तेरे नाम में मसा है, तेरे नाम में जुए टूटते, तेरे नाम में बेड़ियां टूटकर गिरती। तो मैं तुझे पुकारता हूं, तू मेरा मददगार बन, तू मेरा मुहैया करने वाला बन, तू मेरा शिफा देने वाला बन। मौजज़ात को देखेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। खुदा हम सबों को ऐसी दुआ करना सिखाए, मसीह हमारे खुदा के वसीले से, आमीन। आइए हम सभी अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं। कादिर मुतलिक खुदा के हुजूर झुकते हुए उसके जलाली नाम को मांगेंगे, यस्सु नाम को मांगेंगे, जो फातेह नाम है, जो बाबरकत, जो जिंदगियों को आजाद करता है, जो जिंदगियों को निजात बख्शता है। आप अपनी परेशानी, अपनी टेंशन जो भी है उसे खुदा के आगे रखिए। अपनी रूह को अपने खुदा के आगे उठेलिए। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अपनी रूह को खुदा के आगे उठेलते हुए अपनी बेबसी का ऐलान करें, खुदा मैं कुछ नहीं, मेरी ताकत कुव्वत कुछ नहीं, खुदा मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, तेरी ताकत, तेरी कुव्वत ला महदूद है, तू सब कुछ करने पर कादिर है। अपनी जिंदगियों को खुदा के आगे रखें, अपनी जिंदगी की मुश्किलात को खुदा के आगे रखें, अपनी परेशानियों को खुदा के आगे रखें, इस दुनिया को खुदा के आगे रखें, कोरोना की वबा को खुदा के आगे रखें कि वो अपनी कुव्वत और कुदरत से इन दुखों, बीमारियों से शिफा बख्शे। उसके पाक नाम में सारी मुश्किलात जाती रहती हैं, उसके पाक नाम में सारी बीमारियां जाती रहती हैं, उसके पाक नाम में अपनी सिकोते गंदी तासीरें घुटने टेक देती हैं। उसके पाक नाम में हमारे लिए बरकत है, फतह है, मस्सा है। आए उसी नाम को पुकारे जो यस्सु नाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। हम जो यीशु पर ईमान रखते हैं, हमें दुनिया को गवाही देनी है। ऐसी जिंदगियां जो यीशु पर ईमान नहीं रखती, जब हम उनको दुख में देखें, उनको तकलीफ में देखें, हमने अपनी जिंदगी की गवाही देनी है कि देखो मेरा यीशु मेरी जिंदगी में कैसे कैसे मौजज़ात करता। हमने अपने मौजज़ात की गवाही देते हुए उन्हें ये कहना है, यीशु नाम को पुकारो, क्योंकि यीशु नाम में मौजज़ात है। पुकारो पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। यीशु नाम से
यीशु नाम से यीशु नाम से बन जाते हैं, देखो बिगड़ेगा। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु तेरे यीशु नाम को मानते हैं। तू ही अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। तू ही हमारी जिंदगी का आगाज है, तू ही हमारी जिंदगी का इख्तिताम है, तू ही हमारी जिंदगी का मरकज है। तेरे यीशु नाम को मानते हैं अपनी जिंदगियों में और हर उस जिंदगी में खुदा जो इस लम्हे में इस दुआ में हमारे साथ जुड़ी हुई। तो हर एक जिंदगी को छू पा और मस्सा कर बरकत। पुकारो पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। अपने लबों को खोलिए साथ मिलकर पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम। आपकी जिंदगी को खुदा के आगे लेकर आते हैं। पुकारो यीशु नाम, यीशु नाम से बंधन खुलते, जवाब दुआओं के मिलते, शैतान की हर एक चाल को यीशु नाम बनाए नाकाम। अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी को खुदा के आगे लेकर आते हैं। कादर मुतलिक खुदा तेरे यीशु नाम के वसीले से इन जिंदगियों के बंधन खुले, रुकावटें जाती है। जो दुआएं इल्तिजाई जिंदगी खुदा तुझसे मांग रही है, अपनी दुआओं का जवाब तुझसे पाए। अब लिसी को दे गंदी तासीरें खुदा तेरे यीशु नाम से जिंदगियों से जाती है। तू एक एक जिंदगी को छुपा कर बस यीशु नाम से बंधन खुलते, यीशु नाम से बंधन खुलते, जवाब दुआओं के मिलते। यीशु नाम से बंधन खुलते, जवाब दुआओं के मिलते। शैतान की हर एक चाल को, शैतान की हर एक चाल को यीशु नाम बनाए नाकाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो अपने लबों को पुकारो पुकारो यीशु, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। यीशु नाम मस्सा वाला है, यीशु नाम फतह वाला है। और ये हमने गवाही देनी, यीशु नाम को ऐसे पुकारना है जैसे 10 कोड़ियों ने पुकारा था और शिफा पाई थी, ईमान की उम्मीद के साथ। यीशु नाम मस्सा वाला है, यीशु नाम फतह वाला है। यीशु नाम मस्सा वाला है, यीशु नाम फतह वाला है। यीशु नाम फतह वाला है। यीशु नाम मस्सा
جو اعلان کا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر بولیے یسوع نام مسا والا ہے. یسوع نام گواہی دیجیے مسا والا ہے. میرے یسوع کا نام فتح والا ہے. یسوع نام فتح والا. ساری دنیا کو بتا دو. ساری دنیا کو بتا دو. ساری دنیا کو یسوع نام نہیں ہے نام. یسوع نام نہیں ہے پکارو 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 یسوع نام پکارو یسوع نام. یسوع نام پکارو. پکارو 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 یسوع نام. پکارو یسوع نام. تو قادر مطلق خدا ہے. ہر ایک زندگی کو اپنی برکت بخش, اپنا فضل بخش. زندگیوں کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں تیرے یسوع نام سے جاتی ہیں. دل کی بیماریاں تیرے یسوع نام سے جاتی ہیں. گردوں پھیپھڑوں کی بیماریاں تیرے یسوع نام سے جاتی ہیں. جوڑوں کے درد تیرے یسوع نام سے جاتے ہیں. بے روزگاری تیرے یسوع نام سے جاتی ہے. اس لمحے میں دنیا کے لیے خاص دعا کرتے ہیں. کرونا کی بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی ہے. ہر زندگی تیرے یسوع نام سے شفا پائے. دنیا گواہی دے کہ یسوع قوت, قدرت اور فتح والا نام ہے. زندگیاں تیرے معجزات کو دیکھیں, تیری برکت کو دیکھیں, تیرے ہی آگے گھٹ کے دیکھیں, تیرے ہی یسوع نام کا اقرار کریں. خاندانوں کو خدا تیری حفاظت میں دیتا. خاندان تجھ سے کثرت سے برکت ہے. چھو ایک ایک زندگی کو چھو اور برکت دے, فضل بخش. مانگتے ہیں تیری ہی قدوس اور جلالی نام کے وسیلے سے, آمین. آئے ہم اس دنیا کے خالق اور مالک کو مل کر باپ کہنے کی جرات کریں اور اسی طریقے سے دعا کریں جس طرح مسیح خدا نے ہمیں سکھایا ہے. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہیت, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو بخش دے, تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. سلام اے مریم, پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے. تو عورتوں میں مبارک ہے, اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں, ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو, جیسا کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا. آمین. خدا آپ کے ساتھ ہو, اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر, آپ کے خاندانوں پر نازل اور ہمیشہ قائم رہے. آمین. ہماری عبادت اپنے اختتام کو پہنچی. خدا ان کی سلامتی میں رہے. خدا ان کا شکر ہو.